بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 سے لے کے 130 تک۔ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ہمارے پروردگار، تو ہم سے توبہ قبول فرما اور تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا۔ ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے رب، ہم میں انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے پایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعائیں انہوں نے کی تھی، ان کی ساری قبول فرمائی۔ یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے اور یہ سرزمین غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود، یعنی کہ پتھریلی جگہ ہونے کے باوجود، اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ، دنیا بھر کی نعمتیں ادھر پائی جاتی ہیں اور ہر قسم کے غلے کی وافر مقدار اس جگہ پہ موجود ہے۔ ہر بندہ جو بھی ادھر جاتا ہے دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ تو کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد حدیث مبارکہ ہے۔ تلاوت قرآن کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور اس کا معنی مطلب آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو پھر تو ایسے لگتا ہے کہ آپ خود بذات خود اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ جب آپ کو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ قرآن صرف میری زندگی کے لیے ہی نازل ہوا ہے، جیسے یہ قرآن صرف میرے سے ہی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں بھی وہ ترجمہ اور مطلب تفسیر نہیں بھی آتا، تب بھی تلاوت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، تب بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک تو خود ایک الگ اور نیک عمل ہے، تو اگر اس کے مفہوم مطلب سمجھ میں آ جائیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔